ناظرین السلام علیکم۔ دکن میڈیا کی اردو خبرنامے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اسماعیل ریحان۔ آئیے ڈالتے ہیں نظر آج کی اہم سرخیوں پر۔ ایک بار پھر طیارے میں بم کی دھمکی، وستارا کی پرواز نے کی فرینکفرٹ میں ایمرجنسی لینڈنگ۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر حزب اللہ کا ڈرون حملہ۔ لبنانی تنظیم نے کہا جنگ نئے مرحلے میں داخل، یحییٰ سنوار کی شہادت کے بعد حماس نے کیا آخری سانس تک لڑنے کا اعلان۔ روسی صدر نے کہا فلسطینی ریاست کے قیام کے ساتھ ہونا چاہیے غزہ جنگ کا خاتمہ۔ شمالی کوریا نے یوکرین کے خلاف اتارے اپنے فوجی، جنوبی کوریائی صدر نے بتایا خطرے کی گھنٹی۔ بی جے پی کو غلطیوں کا احساس دلانے کا وقت آ گیا، ادھو ٹھاکرے نے کہا غداروں کو اقتدار سے باہر کرنے تک آرام نہیں کروں گا۔ زندگی انمول ہے اور اس کی حفاظت ہمارا فرض، اور ہم اپنے فرض کو نبھاتے ہیں ذمہ داری سے۔ مسلم جنرل ہاسپٹل اب آپ کے تمام بیماریوں کا علاج ایک ہی چھت تلے۔ ہمارے ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم اور اعلیٰ تربیت یافتہ اسٹاف ورلڈ کلاس ہیلتھ ٹیکنالوجی کے ساتھ 24 گھنٹے ایمرجنسی خدمات بھی موجود۔ کارڈیولوجی، ڈائبٹولوجی، ڈرمٹولوجی، گائنیکولوجی، پلمونالوجی، یورولوجی، نیورولوجی، آرتھوپیڈکس، فزیوتھراپی، پیڈیاٹرکس، جنرل اینڈ لیپروسکوپک سرجری، ENT جیسی اور بھی سروسز بھی موجود ہیں۔ ہر طرح کے اسکینز اور ٹیسٹ کے لیے ایڈوانس لیبارٹریز بھی مناسب قیمتوں پر دستیاب ہے۔ آپ کی بہتر صحت ہماری پہلی ترجیح۔ مسلم جنرل ہاسپٹل، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ہندوستانی طیاروں میں بم ہونے کی دھمکیوں کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ گزشتہ کچھ دنوں میں کئی ایسے معاملے سامنے آئے ہیں جب طیارے میں بم ہونے کی دھمکی ملنے کے بعد اس کی ایمرجنسی لینڈنگ کرانی پڑی ہے۔ اسی طرح کا ایک اور معاملہ جمعہ کو دہلی سے لندن جانے والی وستارا کی ایک فلائٹ کے ساتھ پیش آیا، جب بم کی دھمکی ملنے کے بعد اسے فرینکفرٹ ڈائیورٹ کر دیا گیا اور یہاں اس کی ایمرجنسی لینڈنگ ہوئی۔ اس سلسلے میں ایئر لائنز کی طرف سے ایک بیان بھی جاری کیا گیا ہے۔ ہفتے کی صبح ایئر لائنز کے ترجمان نے بتایا کہ فلائٹ فرینکفرٹ ہوائی اڈے پر محفوظ طور پر اتر گئی ہے اور ضروری جانچ جاری ہے۔ سیکیورٹی ایجنسیوں کی منظوری ملنے کے بعد طیارہ اپنے منزل مقصود کے لیے روانہ ہوگا۔ ایئر لائنز کے ترجمان کے ذریعے جانکاری دی گئی کہ 18 اکتوبر کو دلی سے لندن کے لیے پرواز کرنے والی وستارا کی فلائٹ UK-17 کو سوشل میڈیا پر تحفظ سے متعلق دھمکی ملی۔ پروٹوکول کے مطابق سبھی متعلقہ افسران کو فوراً اس کی اطلاع دی گئی اور احتیاط کے طور پر پائلٹوں نے فلائٹ کو فرینکفرٹ کی طرف موڑنے کا فیصلہ کیا۔ معاملے سے جڑے ایک افسر نے بتایا کہ فلائٹ کو بم سے اڑانے کی دھمکی ملی تھی۔ اس سے پہلے اکاسا ایئر نے کہا تھا کہ جمعہ کو بنگلورو سے ممبئی کے لیے اڑان بھرنے والی اس کی فلائٹ QP 1366 کو روانگی سے کچھ وقت پہلے سیکیورٹی الرٹ ملا تھا۔ اتراکھنڈ میں یونیفارم سول کوڈ کے نفاذ کی تیاریاں زوروں پر ہیں۔ وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی ریاست میں جلد از جلد یونیفارم سول کوڈ UCC نافذ کرنے کے لیے پرعزم نظر آ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آج 18 اکتوبر کو ماہرین کی کمیٹی نے UCC اصول و ضوابط کا ڈرافٹ وزیر اعلیٰ کے حوالے کر دیا ہے۔ اس تعلق سے وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ سبھی کو یکساں انصاف اور یکساں مواقع ملے، اس کے لیے UCC نافذ کرنا ضروری ہے۔ قابل ذکر ہے کہ وزیر اعلیٰ دھامی نے کچھ دنوں قبل اعلان کیا تھا کہ حکومت 9 نومبر کو اتراکھنڈ کے یوم تاسیس پر UCC نافذ کرنا چاہتی ہے۔ اب جبکہ ماہرین کی کمیٹی نے فائنل ڈرافٹ وزیر اعلیٰ کو سونپ دیا ہے تو امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ UCC نافذ کو لے کر سرگرمیاں جلد ہی تیز ہو جائیں گی۔ واضح رہے کہ ریاست میں UCC سے متعلق جو اصول و ضوابط تیار کیے گئے ہیں اس میں خاص طور سے 4 حصے ہیں۔ اس میں شادی و طلاق، لیو اینڈ ریلیشن شپ، پیدائش و موت کا رجسٹریشن اور جانشینی سے متعلق اصول شامل ہیں۔ عوام کی سہولت کو دیکھتے ہوئے UCC کے لیے ایک پورٹل اور موبائل ایپ بھی تیار کی گئی ہے۔ اس میں رجسٹریشن اور اپیل وغیرہ کی سبھی سہولیات دی جائیں گی تاکہ عوام کو کسی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ دھامی نے کہا کہ حکومت اب قواعد کا مطالعہ کرے گی۔ یہ قانون سب کے لیے برابری کے لیے ہے، کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ حکومت سب کی تجاویز طلب کر رہی ہے اور ترامیم کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتراکھنڈ UCC قانون کو نافذ کرنے والی ملک کی پہلی ریاست بن جائے گی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ قانون سب کے لیے برابری کے لیے ہے۔ یہ قانون کسی کو ہراساں کرنے کے لیے نہیں لایا جا رہا ہے۔
اس موقع پر یونیفارم سول کوڈ UCC رولز میکنگ اینڈ امپلیمنٹیشن کمیٹی کے چیئرمین شتروگھن سنگھ اور دیگر بھی موجود تھے۔ نتن یاہو کی رہائش گاہ پر ہفتے کی صبح ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ قطری میڈیا آؤٹ لیٹ نے اطلاع دی ہے کہ حزب اللہ کی طرف سے قیصریہ کے علاقے کی طرف داغے گئے ڈرون نے نتن یاہو کی رہائش گاہ کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج نے تصدیق کی ہے کہ ڈرون نے قیصریہ میں ایک عمارت پر حملہ کیا۔ اس سے قبل ہفتے کی صبح صہیونی ذرائع نے اسرائیلی حکومت کے سربراہ بنجامن نتن یاہو کی رہائش گاہ کے قریب ڈرون کے دھماکے کی اطلاع دی تھی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق واقعے کے بعد متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ڈرون نتن یاہو کی رہائش گاہ کے قریب ایک عمارت سے ٹکرا گیا۔ ابھی مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئی ہیں۔ اس دوران اسماعیل ہنیے کے بعد حماس کی قیادت سنبھالنے والے یحییٰ سنوار کی شہادت کی حماس نے بھی تصدیق کر دی ہے۔ حماس نے رہنما یحییٰ سنوار کی شہادت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنی آخری سانس تک فلسطین کا دفاع کرتے رہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز 16 اکتوبر بروز بدھ کو اسرائیلی فوج نے حماس کے رہنما کی موت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن حماس نے تصدیق نہیں کی تھی، جس کے بعد اسرائیلی فوج نے ایک ویڈیو بھی جاری کیا۔ 2 روز بعد 18 اکتوبر کو حماس نے اپنے رہنما یحییٰ سنوار کی شہادت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ وہ آخری دم کو اسرائیلیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق حماس کے سینئر اہلکار خلیل حیا کا کہنا ہے کہ غزہ میں قید اسرائیلی اسیران اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک غزہ پر جنگ بند نہیں ہو جاتی اور اسرائیلی فوجیں محصور اور بمباری والے علاقے سے واپس نہیں جاتی۔ حیا نے کہا کہ قابض قیدی اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک غزہ پر جارحیت بند نہیں ہو جاتی، غزہ سے مکمل انخلا نہیں ہوتا اور ہمارے قیدیوں کو جیلوں سے رہا نہیں کیا جاتا۔ حماس کے تحریک فلسطینی سرزمین پر فلسطینی ریاست کے قیام تک جاری رہے گی، جس کا دارالحکومت یروشلم ہوگا۔ حماس کے قائد کو ثابت قدم، بہادر اور نڈر قرار دیتے ہوئے حیا نے کہا کہ سنوار نے ہماری آزادی کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ وہ بہادر استقامت کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچے۔ انہوں نے اپنا سر اونچا رکھا، اپنا آتشی ہتھیار تھامے، آخری سانس تک اپنی زندگی کے آخری لمحے تک فائرنگ کی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی ایک مقدس جنگجو کے طور پر گزاری ہے۔ اپنے ابتدائی دنوں سے ہی وہ ایک مزاحمتی جنگجو کے طور پر اپنی جد و جہد میں مصروف تھے۔ وہ اسرائیلی سلاخوں کے پیچھے کھڑے رہے اور بدلے ہوئے معاہدے میں رہائی کے بعد انہوں نے اپنی جد و جہد اور مقصد کے لیے اپنی لگن کو جاری رکھا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے ماسکو میں برکس کے میڈیا مینیجرز سے ملاقات کے دوران کہا کہ غزہ کی پٹی میں جاری جنگ فلسطینی ریاست کے قیام کے ساتھ ہی ختم ہونی چاہیے۔ انہوں نے مشرق وسطیٰ پر زور دیا کہ وہ خطے میں ثالثی کی کوششوں کو دوبارہ فعال کرے۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ فلسطین کا بنیادی حل ایک مکمل فلسطینی ریاست کا قیام ہے۔ روسی فریق نے سوویت دور سے اس پوزیشن کو برقرار رکھا ہے۔ پوتین نے مشرق وسطیٰ اور بین الاقوامی تنظیموں بشمول امریکہ، اقوام متحدہ اور روس کو دوبارہ فعال کرنے کی اہمیت پر زور دیا تاکہ اسرائیل فلسطین تنازع میں ثالثی کی کوششیں دوبارہ شروع کریں اور امن عمل شروع کریں۔ پوتین نے کہا کہ امریکہ نے کمان سنبھالی، امن کی کوششوں پر اجارہ داری قائم کی، پوری ذمہ داری قبول کی اور آخرکار وہ ناکام ہو گیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ فلسطینی غزہ کی پٹی کو نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ خطے کا انسانی بحران صرف ان لوگوں کی تعداد میں اضافہ کرے گا جو اپنے مفادات کا دفاع کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ بہرائچ میں فرقہ وارانہ تشدد کی آگ ٹھنڈی ہوتے ہی اب مقامی مسلمانوں پر حکومت کی بلڈوزر کارروائی کی تیاری شروع ہو گئی ہے۔ اب تک فرقہ وارانہ تشدد کے شکار فسادیوں کے ظلم کا سامنا کر رہے تھے، گھروں، دکانوں اور مکانوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے پولیس کی موجودگی میں جلتا ہوا دیکھ رہے تھے اور اپنی جان بچانے کے لیے کھیتوں میں چھپتے پھر رہے تھے۔ جو کچھ فسادیوں سے بچ گیا تھا، اب تشدد کی آگ ٹھنڈی ہوتے ہی حکومت کا جبر شروع ہو گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق بہرائچ میں کلیدی ملزم قرار دیے گئے عبدالحمید سمیت 23 مقامی مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر کارروائی کے لیے PWD نے نوٹس چسپاں کر دیا ہے۔ محکمے کی طرف سے سرکاری راستے پر غیر قانونی قبضہ کر کے مکان بنائے جانے کا نوٹس چسپاں کیا گیا ہے اور 3 دن کے اندر سڑک کے درمیان سے 60 فٹ کے فاصلے پر تعمیر کیے گئے مکان کو ہٹانے کا نوٹس دیا گیا ہے۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ کنڈا سرمہسی نان پار کا راستہ اہم ضلع شاہراہ کے زمرے میں آتا ہے۔ محکمے کے مطابق اہم راستے میں سڑک کے درمیان سے 60 فٹ کے فاصلے پر کسی بھی طرح کی تعمیر غیر قانونی درجے میں آتی ہے، اس لیے آپ کو نوٹس کے ذریعے مطلع کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے تعمیر
قانون کے مطابق کیا ہے تو اس کی کاپی دستیاب کرائیں، ورنہ 3 دن کے اندر خود ہٹا لیں، ورنہ پولیس انتظامیہ کارروائی کرے گی اور اس کا خرچہ بھی آپ سے ہی وصول کیا جائے گا۔ اس دوران پولیس نے 19 اکتوبر 2024 کو 26 مزید ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اب تک دونوں برادریوں کے کل 87 افراد کو جیل بھیجا جا چکا ہے۔ قبل ازیں جمعرات کی رات تک پولیس نے رام گوپال مشرا قتل کیس کے 6 ملزمان سمیت کل 61 لوگوں کو گرفتار کیا تھا، جن میں سرفراز اور طالب بھی شامل ہیں، جو جمعرات کو پولیس مقابلے میں زخمی ہوئے تھے۔ ہندو شدت پسندوں کے ذریعے سماج میں مسلمانوں کے خلاف پھیلائی گئی نفرت کی ایک افسوسناک مثال اتر پردیش کے بنارس میں نظر آئی، جہاں پرکاش کمار مانجھی نامی ایک ہندو شخص نے راہ چلتے مسلمانوں کو نشانہ بنایا اور ان پر پھاوڑے سے حملہ کیا۔ اس حملے میں 5 افراد زخمی ہو گئے، جنہیں ہسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ اس معاملے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ بنارس کے بھیلو پورہ تھانے کے تحت مسلم اکثریتی علاقہ ریوڑی تالاب میں راہ چلتے مسلمانوں پر پرکاش مانجھی نامی شخص نے پھاوڑے سے حملہ کیا۔ وہ اپنے ہاتھوں میں پھاوڑا لے کر سڑک کے کنارے کھڑا تھا اور آنے جانے والوں میں سے مسلم شناخت والوں کو نشانہ بنا رہا تھا۔ اگرچہ مانجھی کو اب گرفتار کر لیا گیا ہے، لیکن جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد مسلم علاقے میں لوگوں میں خوف اور تشویش کا ماحول ہے۔ اس معاملے میں لوگ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہندو شدت پسندوں کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کے دلوں میں پھیلائی گئی نفرت کو وجہ قرار دے رہے ہیں۔ اس افسوسناک واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پرکاش مانجھی ہاتھوں میں دھارا دار پھاوڑا لے کر مسلم شناخت والوں کو چن چن کر حملہ کر رہا ہے۔ ایک اسکوٹی پر سوار ٹوپی اور کرتا پاجامے میں ملبوس 2 مسلمانوں پر حملہ کیا۔ اسے ہاف پینٹ اور لمبی ٹی شرٹ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ کچھ قریبی مسلمان دکانداروں کو بھی اس نے نشانہ بنایا۔ اس دوران کچھ نوجوانوں نے اس کو روکنے کی کوشش بھی کی، لیکن اس کے ہاتھ میں ہتھیار ہونے کی وجہ سے وہ ناکام رہے۔ بعد میں پکڑ کر اس کی پٹائی بھی کی گئی اور پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق اس حملے میں تقریباً 5 مسلمان زخمی ہوئے ہیں، جس میں 3 زخمی مسلمانوں کو ابتدائی طبی امداد کے لیے بھیجا گیا، جہاں ان کا فوری علاج کیا گیا اور انہیں فارغ کر دیا گیا، لیکن 2 کو سنگین زخمی کی وجہ سے علاج کے لیے BHU کے ٹراما سینٹر ریفر کر دیا گیا۔ ریوڑی تالاب کے مقامی باشندوں نے بتایا کہ یہ شخص مسلمانوں کو ان کے لباس اور شکل و صورت سے پہچان رہا تھا اور ان پر حملہ کر رہا تھا، اور اس کے برعکس کسی دوسرے مذہبی شناخت والوں کو کچھ نہیں کر رہا تھا۔ مہاراشٹر میں اسمبلی انتخابات کے قریب آنے کے ساتھ ہی سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ شیو سینا یعنی ادھو بالا صاحب ٹھاکرے کے رہنما ادھو ٹھاکرے نے ایک جلسے میں سخت لہجے میں اپنی بات رکھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت تک آرام کرنے کے بارے میں سوچ نہیں سکتے جب تک کہ وہ غداروں کو اقتدار سے باہر نہیں نکال دیتے۔ ادھو ٹھاکرے نے اپنی رہائش گاہ ماتوشری کے باہر پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ڈاکٹروں نے مجھے آرام کرنے کا مشورہ دیا ہے، لیکن کتنا آرام کیا جائے؟ جب تک غداروں کو اقتدار سے نہیں ہٹایا جاتا، آرام نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ ان کے عزم کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ اپنے حریفوں کے خلاف سخت لڑائی جاری رکھیں گے۔ اس موقع پر انہوں نے BJP پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ اس نے شیو سینا کو ختم کرنے کے لیے پوری طاقت لگا دی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مرکزی حکومت اور مختلف ایجنسیوں نے ان کے خلاف کارروائی کی ہے، مگر شیو سینا کے کارکن ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ ٹھاکرے نے عزم ظاہر کیا کہ وہ BJP کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ ادھو ٹھاکرے نے یہ بھی کہا کہ جب BJP کا کوئی پوچھتا نہیں تھا تب شیو سینا نے ان کا ساتھ دیا۔ انہوں نے یہ واضح کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ BJP کو اس کی غلطیوں کا احساس دلایا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شیو سینا ہمیشہ سے اصولوں پر قائم رہی ہے اور وہ اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے۔ غزہ پر اسرائیل کی جانب سے جاری جارحیت کو 1 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ حماس کے 2 اعلیٰ کمانڈروں کی شہادت بھی ہو چکی ہے، مگر اسرائیل کی جانب سے حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ برطانیہ اسرائیل کا حلف ملک ہے، مگر خود برطانیہ کے اندر سے اسرائیل کے ذریعے فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف آواز بلند ہو رہی ہے۔ 100 سے زائد مسلم لیبر کونسلرز نے برطانوی وزیر اعظم سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت کو مکمل طور پر اور فوری طور پر بند کر دیں۔ انڈیا ٹمارو نے انادولو نیوز ایجنسی کی رپورٹوں کے حوالے سے بتایا کہ کیئر اسٹارمور کو لکھے گئے خط میں برطانیہ بھر میں کمیونٹیز کی نمائندگی کرنے والے دستخط کنندگان نے زور دیا کہ غزہ کی پٹی میں ہونے والا المناک انسانی نقصان ناقابل تصور ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ فلسطینی علاقوں میں ایک ہی سال میں اسرائیلی حملوں میں 17,000 سے زیادہ بچے مارے گئے ہیں۔
خط میں کہا گیا ہے کہ اس پٹی میں 31 اسپتال اور 88% اسکول اب تباہ ہو چکے ہیں یا شدید نقصان میں پہنچ چکے ہیں۔ کونسلرز نے جمعہ کو لیبر مسلم نیٹ ورک کے ذریعے شیئر کیے گئے خط میں کہا، ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اب عمل کریں۔ ہمیں بین الاقوامی انسانی قانون کی ان واضح خلاف ورزیوں میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں مزید کہا گیا ہے، لہٰذا ہم بطور کونسلر مسلمان اور لیبر ممبرز اکٹھے ہوئے ہیں کہ وہ اس لیبر حکومت سے مطالبہ کریں کہ وہ اسرائیل کو اسلحے کی تمام فروخت بند کرنے کی اپنی اخلاقی ذمہ داری پوری کرے، جب تک کہ بین الاقوامی انسانی قانون کا احترام نہ کیا جائے۔ یوکرین کے خلاف جنگ میں شمالی کوریا روس کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے۔ جنوبی کوریا کی میڈیا رپورٹس پر یقین کریں تو شمالی کوریائی فوجی روس کی طرف سے جنگ لڑنے کے لیے 1500 کی تعداد میں پوتین کے ملک پہنچ چکے ہیں۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ شمالی کوریا مزید 12,000 فوجیوں کو روس بھیجنے والا ہے۔ اس سے قبل ولادیمیر زیلنسکی نے بھی ایسا دعویٰ کرتے ہوئے کہا تھا کہ 10,000 شمالی کوریائی فوجی روس کے لیے جنگ لڑ سکتے ہیں۔ وہیں جنوبی کوریائی صدر یون سک یول نے عالمی برادری کو وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ شمالی کوریا کا یہ قدم بے حد خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ نیشنل انٹیلیجنس سروس کی میٹنگ کے دوران صدر نے کہا کہ اس معاملے کو لے کر یوکرین سے رابطے میں ہیں اور AI کا استعمال کر کے شمالی کوریا کے افسران کو پہچاننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ یوکرین کے دونیتسک میں موجود ہیں اور روس کی طرف سے شمالی کوریائی میزائل فائر کرنے میں مدد کر رہے ہیں۔ ایک ویڈیو بھی سامنے آیا ہے جس میں شمالی کوریائی فوجی روس کے فوجی بیس پر پہنچتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایجنسی نے تصدیق کی ہے کہ شمالی کوریا نے اسلحہ بھیجنے کے بعد اب فوجی بھی بھیجنے شروع کر دیے ہیں۔ اس سے پہلے شمالی کوریا نے بیلسٹک میزائل، اینٹی ٹینک راکٹ اور 13,000 سے زائد کنٹینر روس کو سپلائی کیے تھے۔ شمالی غزہ میں مسلسل 15ویں دن اور خاص طور پر جبالیہ کیمپ اسرائیلی محاصرے اور قحط کا شکار ہے۔ پرتشدد فضائی اور توپ خانے کی بمباری اور صحت کے نظام کی مکمل تنہائی کے نتیجے میں درجنوں شہید ہو چکے ہیں۔ ہفتے کی صبح جبالیہ کیمپ کے شمال مشرق میں تل الزعتر کے علاقے میں نصر جنکشن پر متعدد مقامات پر غاصب اسرائیلی فوج کی بمباری کے نتیجے میں 33 شہری شہید اور 70 سے زائد زخمی ہو گئے۔ غزہ میں سرکاری انفارمیشن آفس نے اطلاع دی ہے کہ شہداء میں 21 خواتین اور بچے شامل ہیں۔ قابض فوج کی طرف سے تل الزعتر پر بمباری کے نتیجے میں ہونے والا قتل عام شمالی غزہ کی پٹی کی گورنری میں صحت کی صورتحال کے خاتمے کے موقع پر سامنے آیا۔ اس کے علاوہ غزہ کی پٹی کے شمالی علاقے جبالیہ کیمپ میں توبہ کے علاقے میں ایک مکان پر اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں 4 شہری شہید اور 15 سے زائد زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ قابض فوج نے انڈونیشیا کے ہسپتال پر متعدد گولے داغے۔ اس کا محاصرہ کر کے شمالی غزہ کی پٹی میں تل الزعتر میں علیحدہ ہسپتال کی بالائی منزلوں کو بھی نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں متعدد شہری زخمی ہو گئے۔ ہفتے کی صبح سے ہی قابض اسرائیلی فوج نے غزہ کی پٹی کے شمال میں واقع قصبے بیت لاہیہ میں واقع انڈونیشیا کے ہسپتال کا محاصرہ کر رکھا ہے اور اس کے آس پاس آنے والے ہر شخص کو نشانہ بنایا۔ ہسپتال کی بجلی کاٹ دی گئی ہے۔ ہسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مروان السلطان نے مدد کے لیے فوری اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ اسرائیلی فوجی گاڑیوں نے ہسپتال اور اس کے آس پاس کے 4 پناہ گاہوں کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ طبی عملے اور مریضوں کو شدید خطرات کا سامنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اسرائیلی ٹینکوں نے 3 گولے براہ راست اسپتال کی طرف فائر کیے، جبکہ ان کے ساتھ موجود فوجی بلڈوزروں نے ہسپتال کی بجلی منقطع کرنے کے بعد اس کے کچھ حصوں کو مسمار کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ہسپتال کو براہ راست نشانہ بنانے کے نتیجے میں طبی عملے کے 15 کارکنوں اور 30 زخمی افراد کو حقیقی خطرات کا سامنا ہے۔ بھارت اور نیوزی لینڈ کے خلاف ایم چناسوامی اسٹیڈیم میں کھیلے جا رہے پہلے ٹیسٹ کے چوتھے دن بھارت کے ابھرتے ہوئے اسٹار بلے باز سرفراز خان نے طوفانی بلے بازی کی۔ سرفراز خان نے کیوی گیند بازوں کی جم کر پٹائی کرتے ہوئے ٹیسٹ کرکٹ کی پہلی سنچری مکمل کر لی۔ سرفراز نے میدان کے چاروں طرف چوکے اور چھکے لگا کر نیوزی لینڈ کی ٹیم کو پست کر دیا۔ سرفراز کا یہ چوتھا ٹیسٹ میچ ہے اور انہوں نے 90.91 کے اسٹرائک ریٹ سے 110 گیندوں پر 106 رنز بنائے۔ 26 سالہ بلے باز نے ٹیم سعودی کی گیند پر چوکا لگاتے ہوئے اپنی شاندار سنچری مکمل کر لی۔ دریں اثنا انہوں نے 13 چوکے اور 3 بہترین چھکے لگائے۔ سرفراز خان کی یہ سنچری خاص طور پر گھریلو کرکٹ میں لگاتار عمدہ کارکردگی کے بعد ان کی محنت کا ثمرہ ہے۔ بنگلورو ٹیسٹ میں بھارت پہلی اننگز میں 46 رنز پر آل آؤٹ ہو گیا۔ نیوزی لینڈ نے اپنی پہلی اننگز میں 402 رنز بنائے
اور بھارت پر 356 رنز کی اہم برتری حاصل کر لی۔ کپتان روہت شرما 52 رن کے آؤٹ ہونے کے بعد سرفراز خان بلے بازی کے لیے آئے اور دباؤ میں پہلی سنچری بنا کر ٹیم انڈیا کو مشکل سے نکال دیا۔ مشہور اسلامی مبلغ مفتی سلمان ازہری کی ضمانت سپریم کورٹ نے منظور کر دی ہے۔ تقریباً 9 مہینے سے مفتی سلمان جیل میں مقید تھے۔ جاریہ سال 4 فروری کو نفرت انگیز تقریر کے الزام میں مفتی سلمان کو گجرات ATS کی جانب سے حراست میں لیا تھا۔ جوناگڑھ میں اشتعال انگیز تقریر کے الزام میں پولیس نے 2 افراد کو بھی گرفتار کیا تھا۔ گجرات پولیس کے مطابق ممبئی میں مقیم اسلامی مبلغ مفتی سلمان ازہری نے 31 جنوری کی رات یہاں B ڈویژن پولیس اسٹیشن کے قریب ایک کھلے میدان میں منعقدہ ایک پروگرام سے خطاب کیا تھا۔ الزام ہے کہ مفتی صاحب نے نفرت انگیز تقریر کی ہے۔ پولیس نے اس معاملے میں FIR درج کی تھی۔ اس معاملے میں تعزیرات ہند کی مختلف دفعات کے تحت کیس درج کیا گیا ہے، جن میں مختلف مذہبی گروپس کے درمیان دشمنی کو فروغ دینا اور عوام میں فساد پھیلانے جیسے دفعات بھی شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ نے مفتی سلمان ازہری کو جیل سے باہر جانے کی اجازت دیتے ہوئے انہیں فوری رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ گجرات حکومت کی طرف سے پیش کیے گئے متعدد دلائل کے باوجود عدالت نے انہیں فوری راحت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔